السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل ہم نے ریمنڈ ڈیوس کیس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی۔ پاکستان سے کہاں کہاں پہ مسٹیکس ہوئیں، پاکستان کی مجبوریاں کیا کیا ہیں، نظام کے اندر خرابیاں کیا ہے، کل ہم نے یہ نکتے اٹھائے۔ کیا پاکستان جیسا ملک امریکہ کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر امریکہ کے بارے میں کیا آراء پائی جاتی ہیں؟ ایک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں پبلک اوپینین کا رنگ کیا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو جانتے ہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 3 پاکستانیوں کو قتل کیا ہے لاہور میں۔ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ عدالت میں اس کی سزا ہونی چاہیے اور میرے خیال اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو تو منیمم جو ہے سزا، وہ تو سزائے موت ہی ہے۔ اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اسے مطلب جو قتل کی سزا ہے پھانسی، وہ ملنی چاہیے۔ اسے چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی حال میں۔ شرع عام اس کو پھانسی دینا چاہیے۔ اس کو وہی سزا دینی چاہیے جیسے ہمارے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے اس کو۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح اس نے مارا اسی طرح اس کو مارنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ کسی کو رعایت نہیں دیتے تو اس کا بھی وہ حق نہیں بنتا کہ اس کو چھوڑا جائے۔ اس کو تو بلکہ کسی قسم کی بھی جو ہے چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ اس کو ہینگ ہونا چاہیے، ٹوٹلی ہینگ۔ پاکستان گورنمنٹ بکی ہوئی گورنمنٹ ہے، امریکہ کے غلام ہیں یہ، تو ان سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو پاکستانی کا خون کیا اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور امریکہ کا جو پشت پناہی اصل ہے، امریکہ جو بکواس کر رہا ہے، پاکستان گورنمنٹ اس کو انڈر پریشر نہیں آنا چاہیے۔ پبلک اوپینین آپ نے سنی، اور یقین یہ وہ اوپینین ہے جس کے اندر آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں گے۔ ایک خاص ٹرینڈ آپ کو نظر آیا۔ تعارف میں دوبارہ کروا دیتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پینلسٹ ڈاکٹر موعید پیرزادہ، دنیا نیوز پر اینکر پرسن، somebody who writes for various newspapers as well، اور پاکستان امریکہ تعلقات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، اسپوکس پرسن PTI, but she is here more in the capacity of her being an academic and somebody of great insight into foreign policy affairs, but a known critic of the Americans as well. Thank you very much for being with us. انور بیگ صاحب ناظرین، فارمر سینیٹر، اور اسلام آباد کے اندر جو ڈپلومیٹس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے ان کی بڑی گہری ہے اور سمجھتے ہیں ڈپلومیٹس کے موڈ کو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امتیاز عالم صاحب، سیکرٹری جنرل سافما، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، an old friend and a colleague، اور ان کا پرسپیکٹو بھی آپ کل پروگرام میں سن چکے ہوں گے۔ ناظرین، ہم مولانا فضل الرحمان سے بھی اس پروگرام کے اندر بات کریں گے، اور سردار آصف احمد علی جو ایجوکیشن کے منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے بھی بات کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ مختلف پارٹیز کے ریپرزینٹیو سے ہی بات کریں کہ وہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اوپر کیا سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو ہم لائن اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیری صاحبہ، امریکہ کے سامنے ہمارا نیشنلزم جو ہے وہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے۔ ایک طرف سے we really hate them، دوسری طرف سے جب وہ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارا کمپلینٹ کیا ہوتی ہے، دیکھیں آپ ہمیں 80s کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، دیکھیں آپ کا بیری بیڑا نہیں آیا ہمارے پاس، دیکھیں آپ کے F-16 ہمارے پاس نہیں آیا۔ آپ ویریس پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے، میرے ساتھ تو یہ بات نہ کریں، کیونکہ میں تو پچھلے 30 سال سے ایکیڈیمکلی میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ جب بھی پاکستان امریکہ کے تعلقات قریبی ہوئے ہیں، کاسٹ زیادہ ہوا ہے، بینیفٹ کم ہوئے ہیں۔ کل انور بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے ہمیں فائدے بھی بہت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں ایڈ دی ہے فلڈز میں، سارا کچھ۔ آپ کو یاد ہوگا جب ارتھکویک آیا، جب تک پبلک کا شور نہیں مچا تو امریکنز نے اپنے ہیلی کاپٹرز اور وہ برج نہیں بنائی تھی، حالانکہ افغانستان میں وہ جنگ لڑ رہے تھے ہماری ہیلپ کے ساتھ، تو دیر سے آئے۔ اب فلڈز میں اگر انہوں نے ہمیں ایڈ اور اسسٹنس دیا تو مفت نہیں دیا، ان کا مطلب تھا ان کو ہماری ضرورت ہے اس وقت افغانستان میں وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے۔ میرا خیال میں ہمیں ان کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ویو ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اکنامک سچویشن ڈی سٹیبلائز ہوئی ہے وار آن ٹیرر میں الائنس پہ جانے کے لیے۔ اگر ہم کرپشن ختم کریں، اپنا ٹیکس جو لوگ جنہوں نے دینا ہے ان سے ٹیکس لیں، میں سمجھتی ہوں ہمیں امریکن ایڈ اینڈ اسسٹنس کی ضرورت نہیں۔ اور جو ایڈ اور اسسٹنس آ رہا ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، آدھا ایڈ وہ واپس امریکن NGOs اور کانٹریکٹس کے ذریعے واپس چلا جاتا ہے۔ لیٹس بی ویری کلیئر، مولانا فضل الرحمان لائن پہ کہ جو جس طرح کی ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے، جو ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ زیادہ ہے، جو ہمیں فائدے ہوتے ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت کم ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم ریمنڈ ڈیوس کیس کے تناظر میں پاکستان کی امریکہ کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں معروضی حالات میں۔ مولانا صاحب، اور میں دوبارہ اس پر زور دوں گا، معروضی حالات میں کیا پاکستان کی حکومت اور یہ نظام اس پوزیشن میں ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کیس کے اوپر امریکہ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے؟
طرح صاحب اس موضوع پر تو پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی بڑا ایک دنیا نظریاتی طور پر تقسیم ہے، اور ایک دنیا ہے اور جس میں زیادہ تر حکمران شامل ہوتے ہیں کہ جو امریکہ پر اپنے موت و حیات کا انحصار کر دیتے ہیں اور اس پر اس کا دار و مدار رکھ لیتے ہیں. لیکن ایک اور سوچ بھی دنیا میں ہے کہ عالمی قوتوں کی اس قدر بالادستی کی ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک کی آزادی چھین جائے، اور پھر جو باہمی تعلقات ہوں وہ برابری کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ آقا اور غلام کا تصور اختیار کر جائیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری سوچ ابتدا دن سے یہی ہے کہ جو تعلقات میں توازن ہے وہ بری طرح بگڑا ہوا ہے، اور امریکہ یا اس کے جو قریبی حلیف ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح بالادست سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک اعلیٰ درجے کے انسان ہوں اور دوسری دنیا کے انسان. قطع کلامی ہوتی، لیکن میں نے اسی وجہ سے گزارش کی تھی کہ معروضی حالات میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں یہ نظام جو آپ نے کہا کہ مؤدب ہو کے امریکہ کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہیں اور یہ کب تبدیل ہونا چاہیے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ نظام ریمنڈ ڈیوس کیس کے اوپر آپ کو سٹینڈ لیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سٹینڈ جو پاپولر ہو؟ اس حوالے سے جی چونکہ ایک لمبی طویل ماضی ہے ہمارے اس مسئلے پر اختلاف کی، اور میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی خود مختاری اور اپنی جو اس کا داخلی اقتدار اعلیٰ ہے اور اپنی جو عزت وقار ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا سے تعلقات قائم نہ کر سکے. لیکن جو پچھلی حکومت سے ہمیں ورثے بھی ملا اور موجودہ حکومت بھی اسی ڈگر میں چل رہی ہے، اس نے قومی عزت وقار کو بالکل زمین بوس کر دیا ہے. اور ابھی جو یہ واقعہ لاہور کا ہوا ہے ریمنڈ ڈیوس کا، تو اس حوالے سے بھی ہم اس قدر ذیلی دباؤ میں ہیں کہ صدر مملکت کا منصب ہے اور اس کو فون کرتی ہے امریکہ کی ایک وزیر خارجہ، اور اس کے الفاظ یہ نقل ہوتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں آپ لوگ. تو اس انداز کے ساتھ ایک ملک کے ساتھ گفتگو کرنا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹیلی فون ہی اس طرح ریسیو نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ہم منصب سے باوقار انداز سے گفتگو ہونی چاہیے، اور امریکہ پر بھی واضح کر دینا چاہیے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی جنگ لڑنا چاہتے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں یا آپ افغانستان میں کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے بغیر آپ نہیں کر سکتے جی. اور پاکستان کے بارے میں تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر خطے میں امن چاہیے تو خطے میں امن کے دو ہی نقطے ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی اتحاد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیں اور دہشت گردی کو اپنا داخلی معاملہ بعد میں قرار دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو فوجی آپریشن کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر. لیکن مولانا مختصراً اور آخر میں فی الحال تو ان کو ریمنڈ ڈیوس چاہیے، امن چاہیے نہیں چاہیے؟ ریمنڈ ڈیوس چاہیے. اگر ریمنڈ ڈیوس ڈپلومیٹک استثناء کے سائے میں پاکستان سے چلا جائے تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک تو ابھی تک یعنی استثناء کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ابھی مختلف آراء آ رہی ہیں، اور وکلاء اور قانوندان بھی اس حوالے سے ایک رائے پیش نہیں کر رہے، اور حکومت کی طرف سے بھی جو اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں وہ بھی بڑے مبہم ہیں اور سوالیہ نشان ہیں. مولانا صاحب آپ ابہام کو دور کیجئے، اپنی رائے سے رہنمائی فرمائیے، آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ مجھے طلعت صاحب ذرا اگر آپ کی وساطت سے میں نے قوم تک ایک بات پہنچانی ہے تو آپ مجھے ذرا تفصیل سے بات کرنے دیجیے. آپ اس حوالے سے مجھے معلوم ہے، آپ کا ذہن بھی اور آپ کی خواہش بھی مجھے معلوم ہے. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے قوم کو مطمئن کرنا ہے، اور صرف اس بات پر کہ ہمیں کوئی لقمہ مل رہا ہے اور اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ لقمہ نہیں ملتا. رب العالمین فرماتے ہیں کہ جن سے تم لقمے اور رزق کی امید رکھتے ہو اس کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی ملکیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کا کوئی رزق پہنچا سکے. آپ نے رزق مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگنا ہے. تو تدبیر کی دنیا میں تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں. ملکوں کی آزادی اور خود مختاری بھی ہوتی ہے، ملک کا ایک قانون بھی ہوتا ہے، ملک کا ایک آئین بھی ہوتا ہے، اور ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی سرزمین پر ایک جرم ہوا ہے، ہمارا قانون بھی ہے، ہمارے عدلیہ بھی ہے، اور ہمارے ہاں
ایک نظام موجود ہے، اس نظام کو بالکل نظر انداز کرنا اور پھر یہ بتانا جی کہ جو سوالات اٹھتے ہیں اس پر جعلی قسم کے جوابات مرتب کر کے لوگوں کو بتانا اور مطمئن کرنا. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، آج صدر پاکستان کا فون بھی مجھے آیا تھا اور خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اس پر ایک قومی سطح کی مشاورت ہونی چاہیے اور آپ سنیں ہم سے کہ اصل حقائق صورتحال کیا ہے. تو آج میں نے کچھ دوستوں کو عام جیسے معمول کے مطابق ہم ملتے رہتے ہیں تو تکلیف دی ہے کہ آئے ذرا اس پر مشورہ کریں. صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میں سب قومی سطح کی جو قیادت ہے اس کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں اور ان سے رائے لینا چاہتا ہوں اس مسئلے پہ. تو میرے خیال میں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں کہ جس کو اس سطح پر لیا جائے کہ پورے ملک کی سیاسی قیادت کو بلا کر ایک گول میں کانفرنس بلائی جائے. تاہم اگر صدر پاکستان سمجھتے ہیں تو اس کا بھی پھر ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ دوست کا سمجھ دیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کیا صورتحال سامنے آتی ہے. بہت شکریہ.